یہ سود سے ہم اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے سامنے ایک گن لے کے کھڑے ہوئے کہ اللہ ہم نے تو سے جنگ کرنی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ انسان بالکل بھی قریب نہ جائے. اگر اتنا بڑا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی اس پہ ڈالی ہے، تو بالکل ضرورت نہیں ہے اس کے قریب بھی جانے کی. اس میں بس یہی ہے، ایک ہی موٹیو ہے کہ دیکھیں سود آج کل، جیسے انہوں نے بات کری تھی ابھی عزیر بھائی نے ایپس کی، بر وقت ایک ایپ بہت چل رہا ہے، بہت ڈائریکٹلی آپ کو سود آفر کر رہے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹرائی کہ ہم کوئی اس میں سے راستہ نکال لیں. وی ہیو ٹو اسٹک آن اٹ کہ اللہ نے منع کیا، دیٹس آل. وی ڈونٹ نیڈ اینی اوپینین آف اینی ون. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں عزیر احمد اور آج میرے ساتھ ہیں میرے داؤد صاحب. اور آج جو ہے ہم لوگ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ ہم نے ریسنٹلی ویڈیو دیکھی ہے مولانا طارق مسعود صاحب کی، جن کی ویڈیو کا ٹاپک تھا سود کا ٹاپک تھا. اور سود ہمارا خود کا ٹارگیٹ ہے کہ معاشرے میں کیسے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ اس سے بچیں، دور ہوئیں. اور اس ویڈیو کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ دیکھ کے آپ لوگوں کو بھی دکھائیں، آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد ہم اس ویڈیو پہ تھوڑی بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے معاشرے میں کم کیا جائے، جو کہ آج کل بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اپلیکیشنز آ گئی ہیں، آپ کو گھروں میں سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے سود کی، اور آپ لوگوں کے دماغ سے یہ چیز ختم کی جا رہی ہے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں. ایکچوئل جو کہ ہمارے معاشرے میں گناہ ہے. گناہ ایک لوگوں کے دماغ میں ایک ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے مکروہ. مکروہ میں یہ ہوتا ہے کہ دل مان گیا تو ٹھیک ہے، حلال ہے، گناہ نہیں ہے. یہ ایکچوئل حرام ہے. حرام کا مطلب ہے بالکل سینے سے یہ تو سوچنا ہی نہیں ہے. تو آج آپ کی میری، شاید پورے پاکستان کی، جو کہ اسلامی جمہوریہ کے نام سے ہے، بیس ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز اب ہے ہی نہیں کہ بھائی سود ایک حرام ہے. اور آپ لوگوں کو سود کیسے کیسے مل رہا ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اس پہ ہم لوگ تھوڑا آج نظر ثانی کرتے ہیں. داؤد بھائی آپ بتائیں، آپ کس طرح سے اس کو سوچتے ہیں، کیا آپ کی رائے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم پہلے ہم لوگ وہ السلام. ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے تاکہ پھر بات کرنے میں آسانی ہو. اچھا جی داؤد بھائی، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. مجھے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے آج اس بیان سے یہ پتہ چلا کہ قسطیں جائز ہیں، اور جو آپ قسطوں پہ آپ زیادہ ریٹ پہ بیچ سکتے ہیں. یہ مجھے آج فرسٹ ٹائم پتہ چلا، ورنہ میں لوگوں سے یہی سمجھتا تھا یار یہ کیسا لاجک ہے کہ لوگ قسطوں پہ زیادہ پیسے لے لیتے ہیں. اور ہمارے اکثر جو غریب طبقہ ہے وہ یہی والی پرچیزنگ کرتا ہے مارکیٹ میں، کہ وہ انسٹالمنٹ والے کو زیادہ پسند کرتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا تو یہی ہے، مگر جو انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے اس میں ایک چینجز ہوتی ہے. ہمارے یہاں قسطوں پہ تو دے دیتے ہیں، جہاں قسطوں میں دیری ہوتی ہے وہاں پہ وہ لوگ آپ پہ انٹرسٹ بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورا پروسیجر حرام کی طرف چلا جاتا ہے. سود جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس پہ بڑی شدت سے اس کو بڑا گناہ قرار دیا ہے، سب سے کم درجہ ماں کے ساتھ زنا قرار دیا ہے. اس سے جو کہ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے یہاں یہ چیز کامنلی بہت ہو گئی ہے. اب لوگ اس بارے میں اتنا زیادہ کانشیس نہیں ہے کہ ہم سود لے رہے ہیں. اٹس فائن، اٹس اوکے، اٹس اے پارٹ آف لائف، اٹ از ناٹ بائی دا وے. ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے. اچھا، اس ویڈیو سے مجھے تھوڑا بہت، جو ان کی ویڈیو سے جو مجھے تھوڑا سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اٹس کال کہ آپ جب لائف آپ سودا کر رہے ہیں اسی ٹائم ایک ایگریمنٹ ٹائپ ہے کہ آپ نے جو بول دیا ڈو اینڈ ڈائی، دس از دا ٹائم آف ایگریمنٹ، کہ آپ نے یہی کرنا ہے. آپ اپنے باتوں سے پھر نہیں سکتے. کوئی اپنے بات سے بعد میں آپ یہ نہیں یار ایسا کر لے ایسا کر لے، ایسا یہ ممکن نہیں ہے. ہاں بالکل. یہی کہہ رہے تھے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے پوائنٹ ریز کیا، جو کہ مجھے نہیں پتا تھا. ویڈیو تو تھی یوٹیوب پہ، لیکن آج مجھے بڑا اچھا ایک انفارمیشن ملی ہے. اور یہ اتنی باریک بینی سے نوٹس ہوتی ہیں یہ باتیں، یہ بھی آج مجھے فرسٹ ٹائم اور پتہ چلا. یہ دیکھیں کہ اگر آپ قسط میں ڈیلے بھی کرتے ہو تو بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اس کو جیسے سود بڑھا نہیں سکتے. اس پہ پریشر کریٹ کر سکتے ہو، مگر پیسوں کے معاملے میں آپ پھر نہیں سکتے. جو آج کل پینالٹی کا نام لے کے لوگ لے لیتے ہیں، اس طرح کا آپ نہیں کر سکتے. سرچارج لگ جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی ہے آپ نے. اگر آپ کو اتنا ہی اس میں پرابلم ہے، سود دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ لیٹ کرو گے تو پیسے بڑھیں گے، تو آپ سود نہیں دو، آپ دو ہی نہیں نا، چیز بیچو ہی نہیں. ایسے اگر کسی کو آسانی فراہم کرنی ہی نہیں ہے تو پھر نہیں کرو. پھر آپ نے اس سے پیسہ ہی کمانا ہے تو بھائی ڈائریکٹ بھیج دو. میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ انسان بالکل بھی قریب نہ جائے. اگر اتنا بڑا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی اس پہ ڈالی ہے، تو بالکل ضرورت نہیں ہے اس کے قریب بھی جانے کی.
اچھا، آج کل کا معاشرے کا میرے حساب سے جو میں اکثر دیکھ رہا ہوں، ڈیلز اگر ایسی کوئی کرتا بھی ہے نا، لیکن وہ بیچارہ جو پرچیزر ہے وہ بیچارہ ہے یا وہ فراڈی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اپنی بات پہ نہیں اتر پاتے. اکثریت لوگ ایسا آج کل کی مارکیٹ ریشو یہ ہے، جیسے آپ نے 6 مہینے کی اگر قسطوں میں بات کری ہے، وہ بیچارہ 6 مہینے میں نہیں اتار پاتا. نہیں، پھر وہ سود بھرتا ہے، اور جبکہ یہ وہ اپنے آپ کو صحیح ہے، مجبور سمجھتا ہے جو بھی ہے، مگر میں کہوں گا کہ وہ مجبور نہیں ہے. اس کو اس چیز میں آ کے بڑے سے بڑی کمپرومائز کرنا پڑے گا. یا تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا نا کہ میں مسلمان ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی شدت پہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز پہ یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ کرو گے تو تم میرے سے جنگ کر رہے ہو یا میرے رسول سے. اس معاملے پہ اللہ نے کہا کہ تمہارا یہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اچھا، میں نے ایک ویڈیو طارق مسعود صاحب کی ایک اور دیکھی تھی جو کہ سود پہ تھی. اس میں انہوں نے یہ گائیڈ کیا تھا کہ سود میں ڈفرینشیٹ کیسے ہوتا ہے، کہ امیر سے امیر کیسے ہوتا ہے اور غریب سے غریب تر کیسے ہوتا ہے. وہ ایک سرکل جو تھا سود کا وہ بتایا تھا. اور اس ویڈیو کا بھی میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دوں گا آپ لوگوں کو، آپ اس میں ڈیٹیلنگ میں دیکھ لیے گا. میں آپ کو اس کا چھوٹا سا ویسے خلاصہ دے دیتا ہوں. اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں نے بینک میں 1 لاکھ روپے رکھ دیے اور بینک مجھ سے ریٹ طے کر دے گا، بھائی آپ کو 1 لاکھ میں ہر مہینے میں 2,000 روپے دوں گا. ابھی مجھے نہیں پتا مارکیٹ KIBR کا کیا چل رہا ہے، کراچی انٹر بینک ریٹ کیا چل رہا ہے، نہیں پتا. تو اب دوسرے طرف ایک فار ایگزامپل ایک بڑی بڑی فیکٹری ہوتی ہیں، صابن کی فیکٹری، بریڈ کی فیکٹری. تو ایک بریڈ فیکٹری والے نے بولا بھائی کہ مجھے آپ سے لون چاہیے. تو بینک نے اس کو لون آفر کر دیا اور بینک نے بولا کہ بھائی میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اس کے اگینسٹ میں آپ سے 1,04,000 روپے ریٹرن لوں گا. تو بینک دونوں طرف سے فائدے میں آ گیا. اس نے 1,02,000 روپے غریب کو دینے، فیکٹری سے اس نے 1,04,000 روپے لینے، 2,000 روپے کا اس کو نفع یہاں سے ہو گیا. اور پھر اب ہوگا کیا، اب جو ہے بریڈ والا جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ اپنی ڈبل روٹی کی جو پیکس ہوتے ہیں ان کے پرائس بڑھا دے گا بریڈ کے. اب وہ کیا اپنی کاسٹنگ میں ایڈ کرے گا، وہ نفع میں شیئر نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا، جو مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے 20 روپے ایک پیکٹ کا، اس کو 30 روپے کر دے گا. اور فائدہ کیا اور نقصان کیا ہو رہا ہے غریب کو، وہ جو پرچیزنگ 20 روپے کی کر رہا تھا وہ اب 30 روپے کی کرے گا مارکیٹ میں. تو وہ اس کا پیسہ یہاں سے یہاں ریورس ہو رہا ہے، اس کو آئیڈیا نہیں ہے. وہ بس دیکھتا ہے لاکھ کے 2,000 روپے ہو گئے، اور اس طرح سے امیر جو ہے اپنی کاسٹنگ بڑھا کے امیر ہو جاتا ہے اور غریب جو ہے وہ مزید غریب ہو جاتا ہے. تو وہ اگر غریب سے یہ بینک طے کر لے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ اگر جتنا نفع پہ جائے گا اس کا 2% آپ کو دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ غریب نہیں ہوگا. کیونکہ اگر وہ بریڈ والا، وہ فیکٹری والا چیز کے ریٹ بڑھاتا ہے تو وہ اس کے نفع میں شریک دار ہے، وہ اتنا ہی ساتھ ساتھ نفع میں جائے گا جتنا وہ فیکٹری جائے گی. تو اس طریقے سے یہ چیزیں بیلنس رہے گی. تو اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ امیر امیر ہو رہا ہے اور غریب غریب ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے ڈیفرینشیٹ کیا تھا اس چیز کو، جو کہ مجھے بہت اچھا لگا. اور آپ لوگ ذرا ڈیٹیل میں اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو میں لنک دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ اس میں سے ضرور دیکھیے گا. داؤد بھائی آپ کے کوئی بات اس میں، کوئی سوال، کچھ بات؟ اس میں بس یہی ہے، ایک ہی موٹیو ہے کہ دیکھیں سود آج کل، جیسے انہوں نے بات کری تھی ابھی عزیر بھائی نے ایپس کی، بر وقت ایک ایپ بہت چل رہا ہے، بہت ڈائریکٹلی آپ کو سود آفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی سروسز ہیں. اور پہلے تو لوگ ڈھکے چھپے الفاظوں میں بات کرتے تھے، ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو آفر کرتے تھے. اب تو کھلے عام وہ اس طرح سے آفر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ لینا ہی لینا ہے. اب آپ کو ایک امیجیٹ ہے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، اس نے 50,000 دے دیے، واپسی وہ آپ سے 55,000 روپے لے رہا ہے. تو آپ کی نظر میں یہ تو آ رہا ہے کہ وہ اس نے میرے وقت پہ ضرورت کر دی، ٹھیک ہے، مگر اللہ نے اس کو منع کرا دیا. پیسے سے پیسہ کمانا، بینک میں آپ نے پیسے رکھ دیے 10 لاکھ روپے، ہر مہینے آپ اس سے سود لے رہے ہیں، جس میں نہ آپ کی محنت ہے، نہ نقصان کا کوئی ڈر ہے، کوئی کاروبار نہیں، بس. تو پھر تو یہ اللہ کی طرف سے آپ نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی. تو خدا را اس کو ذرا سمجھیں، دیکھیں، یہ بہت عام ہو گیا ہے. آج کل بچے جو ہیں، آہستہ آہستہ ان کے لیے بہت کامن ہو جائے گا، کوئی ڈفرینس رہے گا ہی نہیں بعد میں. وہ اس کو بالکل حصہ سمجھنے لگ جائیں گے اپنے دین کا، اپنے مذہب کا. تو ہمیں آج ہی اس کے خلاف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو ہم کوشش کریں، کیونکہ ابھی عزیر بھائی نے جس طریقے سے ایک بہت اچھی مثال دی ہے، بہت ہی ایک عام عوام کی گرامر میں جب بات کی ہے تاکہ ہم سب کو سمجھ آ جائے. مجھے بھی بہت اچھا سمجھ آیا کہ دیکھیں اس طرح سے انڈائریکٹلی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم بینک سے پیسہ لے رہے ہیں، مگر دیکھا جائے تو ہمیں بھرپور طور پہ نقصان ہوتا ہے، پر اس کا فائدہ ہونے کی جگہ نقصان ہی ہوتا ہے.
اور یہ ایپ کے تھرو جو ہم تک سود پہنچایا جا رہا ہے، یہ آنے والی جنریشن کو اس چیز کا پتہ ہو. آنے والی جنریشن صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں 50,000 روپے گھر بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے نقصان میں آ رہی ہے. بچوں کو نہیں پتا. ایکچوئل بچوں کو ہمیں سب سے زیادہ میسج کنوے کرنا ہے کہ بھائی یہ جو بیٹا ایپ ہے نا، سب سے زیادہ ایپ جو ہے یہ آپ کے گھروں تک گھس گئی ہے. نیچے ہر ویڈیو کے نیچے ہر جگہ پہ آپ اس کے ایڈ دیکھ رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ برانڈنگ ہو رہی ہے اس چیز کی. ایون ہماری گورنمنٹ نے بھی الاؤ کیا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں، یہ تو ایک لاجک دے دی کہ سود سے یہ نقصان ہوتے ہیں، مگر دیکھیے جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا، وہاں پہ پہلے آپ نے حکم ماننا ہے، تعویلیں تلاش نہیں کرنی. اب ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں جب تک کوئی لاجک نہیں دیتا نا، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. کچھ چیزیں حکم ہوتی ہیں، شراب کیوں حرام ہے، چوری کیوں منع ہے، جوا کیوں حرام ہے. اب کچھ پہلے تو آپ یہ مان لیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ اس کے دائرے میں داخل ہو گئے، آپ نے ماننا ہی ماننا ہے. بھلے دنیا اس کے اگینسٹ آپ کو ایک کروڑ دلیلیں لا کے دے دے کہ نہیں یہ صحیح ہے، مگر آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو بس ختم ہو گئی بات. تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹرائی کہ ہم کوئی اس میں سے راستہ نکال لیں. وی ہیو ٹو اسٹک آن اٹ کہ اللہ نے منع کیا، دیٹس آل. وی ڈونٹ نیڈ اینی اوپینین آف اینی ون. ویڈیو کو سمیٹتے ہیں یہاں پہ. یہی ہماری بات تھی، یہی ہم کرنا چاہتے تھے. ممکن ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا ہو. زہر بھائی کو ایڈ آن کرنا ہے تو کر دیجئے. بس داؤد بھائی، میں یہاں پہ صرف یہ چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں اس سود کے جو گناہ ہے زمرہ اس سے بچائے. یہ سود سے ہم اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے سامنے ایک گن لے کے کھڑے ہوئے کہ اللہ ہم نے تو سے جنگ کرنی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ پاک ہمیں اس بہت بڑے گناہ سے بچائے. آمین. اور اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی سود کے بارے میں اچھی ویڈیو پتا ہو اور آپ لوگوں کے پاس لنکس ہو تو ہمارے کمنٹس میں آپ اپنے لنکس ہیں یا ہمیں پن کر دیجیے گا، تو ہم بھی اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھ کے اس کو آگے اپنے الفاظ میں بھی کوشش کریں گے شیئر کریں، جو کہ ہماری ایک عام زبان والی الفاظ ہیں. تھینک یو سو مچ. عزیر اور داؤد کو اجازت دیں. اگر ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو لائک کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.